السلام علیکم، ایس کیو لائیو کے ساتھ میں ہوں آصف قریشی۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر ایک بار پھر جو ہے وہ بحرانی کیفیت شروع ہو چکی ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کے خاتمہ کے لیے سیاسی مبصرین جو ہے وہ 72 گھنٹے جو ہے وہ بڑے اہم قرار دے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر واقعی ایک تبدیلی جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اس تبدیلی کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر گزشتہ ایک دو ماہ سے جو ہے وہ شدید بحران سے دوچار رہا۔ جو تاجر ایکشن کمیٹی تھی اس کے ساتھ جو حکومت کے معاملات تھے وہ جو ہے ایک آزاد کشمیر بحران کی کیفیت سے گزر رہا تھا، اور یہ اچانک پھر جو ہے وہ جب تاجر ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاملات سیٹل ہوئے ہیں کہ جو بھی ان کی شرائط تھی وہ 38 جو ان کے نکات تھے، اور اس کے بعد اچانک جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر وزیر اعظم کی تبدیلی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اتحادی جو ان کے باقی لوگ ہیں وہ کیوں انوار الحق کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ اور اگر انوار الحق حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ جو 38 نکات تھے جن پر تاجر ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان بات چیت ہوئی تھی، کیا وہ معاملات بھی حل ہوں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور انوار الحق کیا جو ہے وہ 27 ممبران جو پیپلز پارٹی جو ہے شو کر دے گی، جس کی وجہ سے انوار الحق حکومت کا خاتمہ ہوگا؟ یہ بھی سوال بڑا اہم ہے۔ اور ناظرین، جو پیپلز پارٹی کے اندر کی صورتحال ہے ان کے اندر 4 مضبوط امیدوار ہیں، جن میں چودھری محمد یاسین جو پارٹی سربراہ ہیں آزاد کشمیر کے، وہ ہیں سابق وزیر اعظم جو ان میں شامل ہیں۔ اسی طرح راجہ فیصل ممتاز راٹھور ہیں، چودھری لطیف اکبر شامل ہیں۔ ناظرین، یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے، ایک وزیر اعظم کے لیے متفق ہو سکے گی؟ اس ساری صورتحال کے باوجود جو 7 ممبران ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، اور 9 جو ہیں وہ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر آئے تھے وہ شامل ہیں۔ کیا بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی ڈیل کر لیں گے؟ کیا جو آئندہ آنے والا وزیر اعظم ہے اس کے ساتھ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ڈیل ہو سکے گی؟ اور وہ ڈیل اگر ہوگی تو وہ ڈیل کس بنیاد پر ہوگی؟ کچھ خبریں تو یہ چل رہی ہیں کہ یاسر ممتاز کو جو ہے وہ اسپیکر کی آفر کی گئی ہے، اور کیا وہ اسپیکرشپ پر جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے؟ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے؟ کیا ان کے لیے پیپلز پارٹی بہتر تھی یا چودھری انوار الحق؟ لیکن ایک بات ناظرین اب بڑی اہم یہ بھی ہے کہ چودھری انوار الحق کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہے، یا جتنے بھی ان کے ساتھ وہ باقی لوگ تھے ان کو اب کسی جماعت میں شامل ہونا ہے، یا کیونکہ اب اس طرح رہنا ان کا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی حکومت کا جو بچنا ہے وہ بہت ہی کم چانسز دکھائی دے رہے ہیں، کہ کچھ چانسز ایسے ہیں جس کی وجہ سے جو آصف علی زرداری جو پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور صدر پاکستان بھی ہیں، اور محترمہ فریال تالپور، کیونکہ چودھری انوار الحق کے خاندان کا جو تعلق ہے وہ بھی ایک عرصہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے۔ ان کے والد محترم بھی پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، چودھری صحبت علی، اور اسی طرح جو جنرل اکرام ہیں ان کا بھی آصف علی زرداری خاندان کے ساتھ بڑے قریبی مراسم بھی ہیں، اور سٹل جو ہے وہ انوار الحق کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے آئندہ 72 گھنٹوں میں جو ہے وہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے، اور جو ان کے تعلقات ہیں وہ بھی قائم، تعلقات کی جو بنیاد ہے اس سے بھی کوئی فیصلہ ہو پاتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ناظرین، جو صاحب الرائے لوگ ہیں ان سے جب بات کی گئی ہے کہ جو آزاد کشمیر کے اندر کیا انوار الحق جو ہیں وہ وزیر اعظم رہنے چاہیے یا ان کو جانا چاہیے، تو جو صاحب الرائے لوگ ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ انوار الحق بڑے
گڈ گورننس کے حوالے سے بھی، اور آزاد کشمیر کے اندر جو مافیاز ہیں ان کے خلاف اگر کسی نے کریک ڈاؤن کیا، اگر چاہے وہ سگریٹ مافیا ہے، چاہے وہ آٹے کا بحران تھا، چاہے وہ بجلی کا معاملہ تھا، چاہے وہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر تعلیمی معیار کی بہتری کی طرف قدم تھا، تو انوار الحق جو ہیں وہ صاحب الرائے کے مطابق بالخصوص جو میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو پلاٹو کی ایک منڈی تھی، یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں تو انوار الحق نے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ان سب لوگوں کی جو ہے وہ جو مافیاز تھے ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا، اور ان کے 2 سالہ دور میں مافیا کو انہوں نے جو ہے بالکل دیوار کے ساتھ لگایا اور بہتری کے لیے کام کیے۔ ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، میں نہیں کہتا کہ 100% ان کے جو کام تھے وہ صحیح تھے، لیکن جو آزاد کشمیر کے لوگوں سے جب میری بات ہوئی ہے، برطانیہ کے اندر رہنے والے لوگوں سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی ان سے پہلے وزرائے اعظم رہے ہیں ان سے ان کا جو دور تھا وہ قدرے بہتر دور ہے، اور ان کو رہنا چاہیے۔ جو صاحب الرائے لوگ ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انوار الحق جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے، آپ دیکھ لیں کہ جو بیوروکریسی ہے اس کی اجارہ داری کو بھی انہوں نے توڑا، بیوروکریسی کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول کیا، یہ بھی ایک بے لگام گھوڑا تھا۔ اور اس میں شک نہیں کہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے اس نے جو ہے، کیونکہ انوار الحق کو چاہیے تھا کہ جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو وہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ شاید اب جو ہے یہ میرے خلاف اتنا بڑا جو ہے وہ قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایک بار ان کے ساتھ بھی سابق وزیر اعظم کا نام لگے، وہ تو اپنی پوری کوششوں میں ڈے 1 سے جو ہے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا بھی ایک کام ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی نام لگے اور اس دوڑ میں شامل ہو جائیں جو وزیر اعظم کی دوڑ ہے۔ لیکن جو ناظرین اس وقت کی جو صورتحال لگ ایسے رہا ہے کہ انوار الحق جو ہے وہ، کیونکہ پیپلز پارٹی اب فلی جو ہے متحرک ہو چکی ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں مجھے ایک بات کی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ ہوگا اگر پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم بنا لیتی ہے، تو مسلم لیگ نون جن کے 7 ممبران ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر بیرسٹر سلطان محمود چودھری، ظاہر ہے ان کے جو بیٹے ہیں وہ اس وقت بھی جو ایک اچھی وزارت کے ساتھ، ان کے جو بھائی ہیں ان کو بھی ایک اچھی وزارت ملی ہوئی ہے، تو اگر پیپلز پارٹی بھی ان کو یہی پیکیج دیتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے وہ انوار الحق کو چھوڑ کر یا تو وہ پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ اعلان کریں، پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہوں، پھر تو ایک علیحدہ صورتحال بنتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس بحرانی کیفیت میں کس طرح 27 بندے جو ہیں وہ پورے کرتی ہے، اور کس طرح جو ہے، اور جو سب سے ضروری جو بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو وہ کیا ان کی سپورٹ کرے گی، اور کیا وہ انوار الحق کی حکومت کے خاتمہ کے لیے ان کا ساتھ دے گی، اور وہ کس حد تک یہ چاہتے ہیں کہ انوار الحق جو ہے وہ آزاد کشمیر سے جو ہے وہ حکومت کا خاتمہ ہو، اور اگر خاتمہ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو سب سے بڑی بات ہے، ابھی 6-7 مہینے رہ گئے ہیں الیکشن کو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل کر اگر انوار الحق حکومت بہتر کام نہیں کر رہی تو وہ چاہیں تو ان سے جو ہے وہ ایسا معاملہ حل کر کے 3 ماہ یا 4 ماہ یا 6 ماہ کے اندر الیکشن اناؤنس کروا سکتے ہیں، جو سب سے ضروری بات تھی، کیونکہ اس وقت اگر وزارت عظمیٰ کی تبدیلی ہوئی تو 6-7-8 ماہ میں نیا وزیر اعظم وہ کیا کر سکے گا؟ کیا وہ آزاد کشمیر کے اندر ڈیلیور کرے گا؟ سب سے بہتر تو یہ ہونا چاہیے تھا جو ہمارے جو صدر پاکستان ہے آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کو یہ چاہیے کہ اگر یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ الیکشن کی طرف جائے، انوار الحق سے کہیں کہ جی آپ 3 ماہ کے اندر یا 6 ماہ کے اندر یا جو بھی اس کے درمیان کا عرصہ آتا ہے اس کے دوران جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کروا دیں جی کہ آپ 4 ماہ کے بعد جو ہے 6 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد آپ الیکشن جو ہے
الیکشن کی طرف جائیں تاکہ جو نیا وزیر اعظم بنے کسی ایک جماعت کا وزیر اعظم بن سکے. اس طرح تو نہ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا نہ کسی اور جماعت کو. جو ہینگ حکومت بنے گی تو اس کو کیا فائدہ ہوگا. چلو یہ ہے کہ جو وزیر اعظم بنے گا وہ آئندہ سابق وزیر اعظم کے نام سے جو ہے اس کو مراحت بھی وہ ساری جو ہیں وہ مل جائیں گی. یہ بات ضرور ہے لیکن میرے خیال میں اس میں آزاد کشمیر کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ جو صاحب الرائے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے مطابق انوار الحق کی گڈ گورننس جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل رہی تھی. اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو 38 نکات جو تاجر ایکشن کمیٹی تھی ان کا کیا بنے گا, جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں اس حوالے سے جو باقی جو معاملات ہیں. اگر انوار الحق چلے جاتے ہیں تو پھر کیا جو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے وہ مذاکرات جو وفاقی حکومت کے کچھ لوگ شامل ہوئے تھے, کیا وہ مذاکرات جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو انہوں نے ان کے مطالبات مانے تھے اس پر جو ہے وہ عمل درآمد بھی ہوگا یا نہیں. کیا یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے, کیونکہ کل وہ یہ نہ کہیں کہ جی دیکھیں جی جس وزیر اعظم نے آپ کے ساتھ ڈیل کی تھی یا جس کی آپ سے بات ہوئی ہے وہ تو اب وزیر اعظم ہی نہیں رہے. کیا کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کچھ وزراء جو ہے وہ مہاجرین میں سے انہوں نے گزشتہ روز استعفے بھی دیے, اب وہ بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں یہ بھی سامنے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ سارا کچھ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی کی طرف جو جا رہے ہیں اس لیے ان کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے لیے جو سردار تنویر الیاس ہیں وہ بھی کافی جو ہے وہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں. آپ دیکھتے ہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کون سا نام جو ہے سامنے لاتی ہے, سب جو ہے وہ اس پر کتنے متفق ہوتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے جو وزراء اس وقت بیٹھے ہوئے ابھی تک کسی نے استعفیٰ بھی نہیں دیا اور سارے جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی پر کوئی ایک پر وہ متفق بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں. کیا آخری وقت جس طرح آپ کو یاد ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے پورے بندے گٹھے کر لیے تھے عدم اعتماد کے لیے, چودھری مجید صاحب نے آخری وقت میں ایک فون کال کروائی تھی. کیا وہ فون کال اب بھی ہو سکتی ہے؟ کیا اس فون کال کی وجہ سے یہ سارا بحران ٹل بھی سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک بڑی بات ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی شخصیات ہیں یہ ایک فون کال پر جو ہے بس ڈھیروں بھی ہو جاتی ہیں. اور کیا وہ جو فون کال ہے, اصل جو معاملہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو بحران ہے اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو حکومت دے اور ان کو خوش کرے. کیا یہ ان کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا اس میں بھی مسلم لیگ نون کا کوئی کردار نہیں ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ لیکن جو اکثریت لوگوں کی ہے, جو میں نے جن لوگوں سے بات کی ہے ان کا ناظرین یہی خیال ہے کہ انوار الحق کو جو ہے وہ رہنا چاہیے, کیونکہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو الیکشن جو ہے وہ ان کو عرصہ تھوڑا رہ گیا, دوسرا جو تاجر ایکشن کمیٹی کے مسائل ہیں جو معاملات ہیں وہ بھی ابھی حل طلب ہیں, ان پر عمل درآمد ہونا باقی ہے, وہ بھی ضروری ہے. اسی طرح جو آزاد کشمیر کے اندر ایک گڈ گورننس تھی, وہ جس طرح اچھے طریقے سے یہ آزاد کشمیر کے اندر معاملات چلا رہے تھے, میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر جو مافیاز تھی ان کا خاتمہ کیا, اسی طرح سگریٹ مافیا کا خاتمہ کیا, آزاد کشمیر کے اندر آٹا بحران تھا اس کا خاتمہ کیا, اسی طرح انہوں نے جو بجلی, یہ آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعظم کے دور میں جو ہے وہ بجلی کی جو یونٹ ہے وہ کم کر کے سستی بجلی لوگوں کو دینے میں بھی چودھری انوار الحق نے بڑا رول ادا کیا ہے. اور ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, میں نہیں کہتا کہ وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کہتے ہیں وہ سب ان کی باتیں صحیح ہیں, لیکن انہوں نے اچھے کام بہت زیادہ کیے ہیں. اس لیے جو ہے وہ جو صاحب الرائے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انوار الحق جو ہے وہ رہنے چاہیے, اور جو سیاست کے اندر ایک نئی رسم پیدا کی جا رہی ہے ان کو جو ہے وہ آئندہ آنے والے الیکشن تک رہنا چاہیے, اور الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اس کے لیے ان لوگوں کو, جتنے بھی مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ الیکشن کی طرف جانے کی تیاری کریں اور کوشش کریں کہ جو الیکشن ہے وہ 2-3 ماہ پہلے ہو جائیں, اور جو بھی آئندہ حکومت بنے وہ 5 سال کے لیے حکومت ہو اور لوگوں کی
بہتر خدمت کر سکے. لیکن لگتا نہیں کہ انوار الحق کو جو ہے وہ موقع دیا جائے گا, کیونکہ آزاد کشمیر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ کچھ تو خبریں یہ چل رہی ہیں کہ ابھی بولی لگ رہی ہے, خدا نہ کرے کہ کیا یہ جو علاقہ ہے, یہ حساس علاقہ, یہ اب بولی کے لیے رہ گیا. یہ نہ ہو کہ ایسی کوئی بات ہو کہ جی وزارت عظمیٰ کا سودا ہو اور سودے پر جو ہے. لیکن ناظرین ایک بات تو ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ سیدھے کراچی ان کو جانا پڑتا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے ان کو جو ہے وہ رائے ونڈ سے ہدایات لینی پڑتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست جو ہے وہ یہاں تک ہی ہے, کیونکہ جو جب تک پاکستان کی ان کی سیاسی جماعتیں ہمارے لیڈران کو ہدایات نہیں دیتی, اس میں ان پر عمل نہیں ہوتا, تو اس وقت تک آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی. اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انوار الحق کتنے طاقتور ہیں, ان کے جو بھائی ہیں ان کے کتنے تعلقات ہیں, کیا وہ اپنے ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں, کیا اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے, کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ انوار الحق کو جو ہے وہ اب گھر جانا چاہیے, اور گھر جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے. جو یہ جو برانی کیفیت تھی یہ انوار الحق نے پیدا تو نہیں کی, یہ تو لوگوں کے مسائل تھے, انہوں نے سامنے رکھے. ٹھیک ہے, وفاق کے کچھ لوگ ان میں بیٹھے اور آزاد کشمیر حکومت کے نمائندے بھی بیٹھے, وہ معاملات تو تقریباً جو ہے وہ سالو ہو چکے ہیں, ان پر جو ہے صرف عمل درآمد ہونا باقی ہے. جو بھی وزیر اعظم آئے گا کیا وہ اس کے لیے ایک ناظرین بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو بھی نیا وزیر اعظم ہوگا اس کے لیے کم از کم یہ جو تاجر ایکشن کمیٹی کے معاملات ہیں, یہ جو مسائل ہیں, ان کو بھی حل کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے. تو انوار الحق جو ہے وہ چونکہ آلریڈی ایک سسٹم میں تھے تو یہ بہتر طریقے سے اس معاملے کو حل کر سکتے تھے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ جو آئندہ 72 گھنٹے کہہ رہے ہیں اس میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے. آپ بھی جو ہے وہ باخبر رہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جو ہے وہ صورتحال سامنے آتی ہے. کیا انوار الحق کے خلاف جو 27 ممبران ہیں وہ پورے ہوں گے. بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہے ان کے جو بندے ہیں جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں, وہ کیا انوار الحق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آئندہ 72 گھنٹوں میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے. ناظرین ہمارے پاس جو بھی اپڈیٹ ہوئی انشاءاللہ ہم آپ کو باخبر کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک اور شیئر کرتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو.